کریمنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک نعتیہ قطع پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ سلام آبروئے مسند توقیر انسانی، سلام آبروئے مسند توقیر انسانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تخیل چھو نہیں سکتا تیری اعلیٰ مقامی کو، تخیل چھو نہیں سکتا تیری اعلیٰ مقامی کو، کہ جبریل امی کرتے ہیں تیرے در کی دربانی۔ اس شعر پہ خصوصی توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی والا غم نصیب فرمائے۔ سلام گھلنے والے امت مرحوم کے غم میں، سلام گھلنے والے امت مرحوم کے غم میں، سلام گھلنے والے امت مرحوم کے غم میں، نچھاور تیرے قدموں پہ ہزاروں تاج سلطانی، نچھاور تیرے قدموں پہ ہزاروں تاج سلطانی، سلام آبروئے مسند توقیر انسانی۔ بھئی میری ایک درخواست ہے، جو حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا ادھر تشریف لے آئیں، دھوپ تو نہیں لگ رہی ہے، قریب آ جائیں، مل مل کر کے بیٹھیں گے مجلس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے تو خیر وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیٹھنے کی توفیق نصیب کرے۔ جو بزرگ حضرات ہیں وہ ادھر آ جائیں، ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، جو ہمارے نوجوان ہیں آگے تشریف لے آئیں، تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے کہ بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہونی ہے، اور آگے تشریف لے آئیں تھوڑا سا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا، نکہت گل نہ ملی جب سے نشیمن چھوڑا، ہم کہیں کے نہ رہے عزت باری کی قسم جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر اسیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہیں اب بھی کھلی ہیں، آثار نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ میں چلنا چھوڑ دیا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام اور میرے ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج اپنے اس مقدس مقام میں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاماکن مساجدها وشر الاماکن اسواقها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ روئے زمین کی بدترین جگہوں میں سے مارکیٹ اور بازار ہے، اور روئے زمین کی بہترین جگہوں میں سے مساجد ہیں۔ مسجدیں
اللہ کی بہترین جگہ ہے۔ آج امت کا تعلق جب تک زمانے قدیم میں آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر کے کہ امت کا جب تک تعلق مسجد سے جڑا رہا، یہ امت اپنے مرکزی نقطہ نظر پر قائم رہی۔ مسجد سے جڑتی رہی تو اس کا ایمان مضبوط رہا، اس کے اعمال و اخلاق اچھے رہے، اور یہ امت جب مسجد سے قطع تعلق ہو کر بازاروں کی زندگی زیادہ گزارنے لگی تو اس امت کا بیڑا غرق ہونے کے قریب آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں پھر سے اپنی مساجد کو آباد کرنے کی اور مسجد والے اعمال سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی، آج مسجد ہی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ جتنا بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ وہ گاؤں جہاں اللہ کا گھر نہیں ہوتا، اس گاؤں کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ جس گاؤں میں اللہ کا گھر بن جائے، اللہ کا مرکزی مقام بن جائے، اس گاؤں کی رونق ہی بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا، آپ خود محسوس کریں، ایک عجیب روحانیت ہے۔ یہ صحیح ہے جیسے کسی سوکھے علاقے میں آپ جائیں، بارش نہ ہو رہی ہو، ایسا بنجر بالکل اس طرح سے جو کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر بات کرنا ہے، بہت لمبی چوڑی بات ماشاءاللہ صبح سے آپ سن رہے تھے۔ بات تو دین کی ہونی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ ہے، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ اس چیز کی طرف دیکھو کہ کیا کہی جا رہی ہے، اس شخص کی طرف مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ کہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن بات کیا کہی جا رہی؟ وہی اللہ رسول کی بات کہی جا رہی۔ تو باتیں تو سب آ گئی، ہم نیت اپنی بدل لے کہ ہمیں عمل کی نیت سے سننا ہے۔ بچے تو اپنی مشق کر رہے تھے، لیکن ہمیں عمل کی نیت سے سننا ہے کہ جو بچوں نے کہی واجبات، فرائض، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، یہ چیزیں ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ یہ کل جب بڑے ہوں گے جب ان کو ضرورت پڑے گی، اور آج یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے کل کے لیے سکھایا جا رہا ہے، اور آج ہم اس سے محروم ہیں تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا۔ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بچوں کی زبانی سنا ایمان مفصل، ایمان مفصل۔ انہوں نے ایمان مفصل کیا ہے؟ بچوں نے سنایا ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور ایمان مجمل بھی سنایا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ یہ نکاح کے وقت تو سن لیتے ہیں ہم، بہت سے تو قاضی لوگوں کو بھی یاد نہیں رہتا صحیح پڑھنا، تو بیچارے ہاں پڑھ لو ایمان مفصل پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایمان کے ایگریمنٹس ہیں۔ جس طرح آدمی ایک تجارت کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے، ایسے یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، مجمل کا مطلب شارٹ کٹ اور مفصل کا مطلب ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو ہم نے ایمان مجمل میں شارٹ کٹ قبولا، کیا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایگریمنٹ کرتا ہوں، میں وشواس کرتا ہوں، دل کی گہرائی سے مانتا ہوں، یعنی ایمان لایا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اس طرح پکا عقیدے کے ساتھ اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں بیٹھاتا ہوں کہ جس طرح سورج کو کوئی کہے کہ سورج نہیں ہے، میں مانتا نہیں کہ کوئی نہیں مانے گا، نہیں سورج ہے، تم بیوقوف ہو، چلو جاؤ۔ اس سے زیادہ پختگی کے ساتھ میں اس بات کو دل کی گہرائیوں سے مان رہا ہوں کہ میرا اللہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، پوری سرشٹی اور پوری کائنات کے، پوری دنیا کا بنانے والا تنے تنہا میرا اللہ ہے۔ اس کے نام بدل جاتے ہیں، کوئی جو ہے اس کو آدی شکتی کہہ دیا کسی زبان میں، کسی میں گاڈ کہہ دیا، اور عربی زبان جو ہے یہ اللہ ہے۔ اللہ کے معنی یہی ہوتے ہیں جو تمام گنوں اور تمام صفات سے بھرا ہوا ہے، جس میں تمام صفاتیہ، تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ کا جامع ہو، جس میں ساری خوبی کے جتنے گن ہو سکتے ہیں، اور سارے کے سارے گنوں والی وہ ذات وہ اللہ کی ہے، وہ آدی شکتی ہے، وہ قدیم ہے،
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس ذات کا نام اللہ ہے جس کا ہم نے اس کلمے میں اقرار کیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا، میں ایمان لایا، میں نے ایگریمنٹ کیا، میں نے تسلیم کیا، ایمان لایا میں اللہ پر، کیسا؟ جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ اپنے گنوں کے ساتھ ہے۔ اس کے گن اور اس کے صفاتی نام کتنے معلوم ہے؟ 99 نام۔ اولاد کا دینے والا کون؟ اللہ۔ بارش کا برسانے والا کون؟ اللہ۔ روزی کا دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ الرزاق، القادر، الرزاق، الوہاب، دینے والا، روزی دینے والا، الممیت، المقیت، یہ سارے نام جتنے ہیں کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے۔ الجبار، القہار، زبردست بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے۔ وہ اللہ اتنی قدرت اور اتنی طاقت والا ہے، اپنی قہاریت کی صفت پر آ جائے، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو دنیا ایک سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے۔ وہ اللہ قہار ہے، جبر ہے، کوئی مکمل اس پہ اختیار ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ہمارا اللہ جس کو ہم نے مانا ہے کہ ہمارا اللہ ہماری پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا بنانے والا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ۔ تو جیسے اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات کئی اللہ نہیں ہے، اور کئی اللہ، کئی خدا، کئی مالک تو بہت کم بیوقوف آپ کو ملیں گے، ایسا بہت کم ملیں، کوئی نہیں۔ تحریت پہ بہت کم ملیں گے کہ جو یہ کہہ دے کہ آٹومیٹک دنیا بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس میں بہت کم لوگ ملیں گے ایسے کہ یہ یوں ہی پیدا ہو گئی۔ نہیں، اس مالک اور خالق نے پوری سرشٹی اور پوری کائنات کو بنایا۔ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اپنے قانون کو بتانے کے لیے، اپنی مرضی میں کن چیزوں سے راضی ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، اس کو بتانے کے لیے مالک نے رسولوں کے سلسلوں کو جاری فرمایا۔ کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ ہندی میں سندیشتا کہتے ہیں، سندیش واہک، اللہ کا پیغام، پیغمبر، پیغام لانے والے۔ کیونکہ جب دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ایک بڑا آدمی ہر جگہ نہیں جاتا، اس کے پیغمبر، اس کے رسول قاصد ہوتے ہیں، اپنی بات کو پہنچاتے ہیں، تو اللہ جس کے دیکھنے کی طاقت اور قوت ہم میں کیا نبیوں میں نہیں ہے، وہ اللہ کیسے ہر ایک جگہ جائے گا؟ اس لیے ہمارے لیے واسطہ بنانے کی ضرورت پڑی، تو اپنے سلیکٹڈ اور چنیدہ بندے اللہ نے بھیجے۔ نبی اور رسول کوئی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے، محمد الرسول اللہ کے ذریعے یہ عقیدہ آپ کو، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم تو کلمہ پڑھ لیتے، باقی کچھ نہیں معلوم۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ ارے صاحب، آپ نے بہت عبادت کر لیا، تہجد بالکل قضا نہیں ہوتی، اب تو اس کو نبی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی کہے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح ہمارا وشواس دل کی گہرائیوں سے یہ ہے کہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک اللہ ہے، ایسے دل کی گہرائیوں سے ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کسی کے باپ، یعنی یہ سلسلے نسب کا تعلق نہیں ہے صرف، ولیکن رسول اللہ ہی وہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کے خاتم، آخری نبی، آخری مہر ہے۔ آسمان نبوت پر جتنے ستارے طلوع ہوئے، حضرت آدم کی شکل، پھر حضرت نوح، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شیس، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ آسمان نبوت پر ستاروں کی شکل میں طلوع ہوتے رہے اور غروب ہوتے رہے۔ آخر میں آفتاب نبوت کے آسمان پر سورج بن کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ جب آفتاب نکل آتا ہے تو پھر ستاروں کے چمکنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آفتاب نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری، جب آخر تک یہی سورج چمکتا رہے گا۔ خورشید یہ دین احمد کا، خورشید یعنی سورج، خورشید یہ دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا،
یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور برابر چمکے گا، اس نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، اس نور کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اس نور کے سائے میں، اس نور محمدی کے سائے میں، آفتاب ہدایت کے سائے میں اپنی حفاظت اگر ہمیں کروانا ہے تو محمد رسول اللہ کے قانون پر ہمیں جمنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا کے ترقی یا دنیا اور آخرت کی بھلائی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایمان والے اس کو کہتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو دل سے وشواس کرے، مانے۔ پھر سارے رسولوں پر وشواس ہے ہمارا، رسول ہی فرمائے، رسول ہی نہیں فرمائے۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے، اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام جتنے سندیشتا آئے سبھی کو مانتے ہوئے آخر میں یہ مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ انتم سندیشتا ہے، آخری نبی ہے۔ کسی سندیش کا کسی نبی کو جھٹلانے کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے۔ اس لیے ہمارے یہاں منع کیا جاتا ہے کہ کسی کے دھرم کے گرو کو یا دھرم کے بڑے کو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط الفاظ اس کے لیے نہیں استعمال کرے، ورنہ اس کے ایمان میں حرف آ جائے۔ کیونکہ ہم تو ایگریمنٹ کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ آپ کے سارے سندیشوں پر ہم وشواس کر رہے ہیں، سارے رسولوں پر۔ اب ہمیں نہیں پتا انہوں نے ان کی زندگی کو بگاڑ دیا ہے، پتہ نہیں واقعی میں رسول ہو تو ہمارے ایمان میں خطرہ آ جائے۔ اس لیے اسلام کی تو یہ خوبی ہے کہ رسول ہی یک وچن استعمال نہیں کیا، رسول ہی بہوچن کے ساتھ استعمال یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، رسول پر نہیں، صرف حضور پر نہیں، حضور سے پہلے جتنے رسول، حضرت عیسائیوں کے چاہے حضرت عیسیٰ ہو، یہودیوں کے حضرت موسیٰ ہو، وہ اگرچہ ہمارے نبی کو الٹا سیدھا بولتے ہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ بولتے ہیں، لیکن ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم سارے پہلے پیغمبروں کی قدر و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا وہ حصہ۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ان تمام چیزوں کو سمجھ بوجھ کر کے دل کی گہرائی سے ماننا، اور دیکھیے جو چیز بولی جاتی ہے وہ دلوں میں بیٹھتی ہے۔ آج اس کی بات چلائی جا رہی ہے، بھئی اللہ کے بول بولو، یہ بچے بولے، آپ بولو، آپ کو نکالا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلو، جماعتوں میں نکالا جاتا ہے، 3 دن کے لیے آپ سے وقت مانگا جاتا ہے، آپ کے لیے جو آگے پہلے تو بچپن سے ہی سیکھنا تھا، اب نہیں سیکھ پائے تو چلتا پھرتا مدرسہ اللہ نے چالو کیا ہے کہ نہیں، اس میں اگر ہم وقت دیں اور اس کے راستے میں نکل کر کے تو ہم اس میں بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کلمے کے یقین کو دل کی گہرائیوں میں ہمیں بسانا اور سیکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اس کو مانا، جو اس کو مانا ہے وہ کون ہے؟ ایمان والا۔ تو ہم نے آپ نے اس کو مانا ہے تو ہم سے یہ خطاب ہے، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہمارا وشواس ہے نا کہ جو نبی نے فرمایا وہ سچ ہے۔ ہمارے آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ غلط ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا جنت جہنم ہے، قرآن نے بتایا جنت اور جہنم کا ذکر، آخرت کی چیزوں پر ہمارا وشواس ہے نا، ایمان مفصل ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے مانا نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ اور آخرت کے دن میں سب سے جو ہے پہلا موت کے بعد جو شروع ہوتا ہے آخرت کے دنوں میں تو قبر پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منزل پہلی کون سی ہے بھائی؟ قبر ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو وہاں مرنے کے بعد یہ تو وشواس ہے نا ہمارا کہ مرنا ہے، مرنے سے تو کسی کو انکار نہیں، لیکن مرنے کے بعد حساب بھی دینا ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بھی ہمارا انکار ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان تو بالغیب، ایمان یعنی ہمیں معلوم، ہمیں دکھ نہیں رہا، لیکن ہمارے سچوں کے سچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس پر ہمارا وشواس ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں حساب ہوگا، بس ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہنا ہے۔ جب یقین ہوگا تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اب آدمی سانپ کو نہ جانتا ہو، سانپ کے زہر سے نہ واقف ہو وہ، اور اس کو تم بچے کو بولو اے بیٹا وہاں بامی ہے اس میں مت جانا، وہ سانپ کا بل ہے ادھر مت ڈالنا، وہ لڑکا تو سانپ کے اہمیت کو جانتا نہیں،
تو وہ تو جا کے پکڑے گا اس کو کہ چمک رہا ہے، اس کو کھلواڑ کرے گا اس کے ساتھ. لیکن جو اس کے زہر سے واقف ہے وہ اس کا نام سن کے گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ وہی بچہ سانپ کی پوچھ پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے، چھوٹا سا، جو ابھی جانتا نہیں سانپ کے نام کو. وہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے ربڑ کا سانپ ہے وہ بھی سانپ ہے. لیکن آپ اس کو جانتے ہیں اس کے زہر کو سن کر کے، حالانکہ آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا لیکن سنا ہے لوگوں سے کہ اس کو کاٹا تو وہ مر گیا، اس کو کاٹا تو وہ مر گیا. تو اتنا سنا آپ نے کہ آپ کا یقین بیٹھ گیا کہ سانپ کا کاٹا ہوا بہت مشکل سے بچتا ہے. تو بتاؤ اس سانپ کی بامی کے قریب اگر آپ کا بچہ چلا جائے تو آپ کو گھبراہٹ تیز ہو جائے گی، بھاگ کے جائیں گے، سارے کام چھوڑ کے چلے جائیں گے اور بچے کو اٹھا کے لائیں گے. ماں روٹی پکا رہی ہوگی، روٹی چھوڑ کر، آٹا چھوڑ کر، اسی آٹے کا ہاتھ میں آٹا لگا ہوا ہے، اتنا بھی نہیں کرے گی کہ وہ آٹا دھو کر کے اور پھر جائے. اسی حال میں اپنے بچے کو گود میں اٹھائے گی، بیٹا سانپ سانپ. ہوتا ہے نہیں؟ کیوں؟ یہ وشواس، یقین اس کے دل میں بیٹھا ہے کہ سانپ کے زہر سے انسان مر جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس سے بھی زیادہ ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دو حال ہونا ہے. سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے قبر. قبر چاہے اس کو جنت کا نمونہ بنا لو، باغ بنا لو کہ تحت نظر اس کو کشادہ کر لو، اور چاہے اس کو اس حال میں کر لو کہ وہ بھیج دی جائے اور پسلیاں ہماری مل جائیں اور وہاں سانپ اور بچھو بھر دیے جائیں اور ایسے ایسے سانپ ڈسیں جو مار دے تو آدمی اس کو ایسا جھنڈاٹا لگے کہ اس کو 70 سال تک جو ہے اس کا ٹیس محسوس کرے. میرے بھائیوں، یہ بچھو، یہ سانپ کا گھر جو قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اس پر بھی ہمارا وشواس ہے. تو بتاؤ ہم اس کو پسند کریں گے کہ ہماری بچی یا ہم خود یا ہمارا کوئی بیٹا وہ اس میں جائے؟ آپ جب سانپ کے پاس جانے کو نہیں پسند کرتے، کانٹا چبھنے کو پسند نہیں کرتے، کانٹے والی جگہ میں بچہ بھاگ کے جا رہا تو گود میں اٹھا لیتے ہیں، میرا بیٹا اس کو کانٹا لگ جائے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری بچی جوان ہو رہی ہے، بچہ جوان ہو رہا ہے، ہماری پوری زندگی گزر گئی اور ہم جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. نمازوں کو چھوڑ کر کے، روزوں کو چھوڑ کر کے، زکات کو چھوڑ کر کے، دین کے کاموں کو چھوڑ کر کے، شراب پی کر کے، زنا کے اڈوں میں جا کر، برائی کے راستے پر جا کر ہم جہنم کے سانپوں کے خوراک ہم خود بن رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بنا رہے ہیں. کیا ہماری یہ عقل مندی ہے؟ یہ غفلت کی چادر اتارنا پڑے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے میری ذات کو تسلیم کرنے والو، اے میرے نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول ماننے والو، جنت پر جہنم پر یقین کرنے والو، قبر اور حشر کی باتوں پر یقین کرنے والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے بتا دیا نا پہلے. اب آدمی کوئی بتا دے آپ کو کہ بھائی اس راستے پر مت جانا، لٹ جاؤ گے، اور پھر بھی ہم جائیں گے نہیں تو اب قوم کس کا قصور ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دو باتیں اس میں ارشاد فرمائی گئی. ایک تو ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے، آپ کیسے بچائیں گے، یہ آپ سمجھ لو. آپ کے پاس کوئی راستہ ہو تو ہم کو بتا دینا. نہیں، ہمارے پاس تو ہے ابھی موجودہ دو راستے ہیں ابھی موجودہ. کیا؟ ایک راستہ بڑوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے 3 دن 40 دن 4 مہینہ اللہ کے راستے میں نکل کر، اگر تمہارے پاس ہو تو ہم کو بتا دینا تو ہم چلے. نہیں، ہمارے پاس ایک آزمودہ نسخہ ہے، کہتے ہیں نا یہ حکیم صاحب کا آزمودہ نسخہ ہے، اس کو آپ کھاؤ آپ کا سارا مرض صحیح ہو جائے گا. تو ہم نے تو ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بنتی ہوئی اس نسخے میں دیکھا ہے، جو دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اللہ نے کروٹ کروٹ اللہ رحمت نصیب فرمائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. جو اکابرین دیوبند جہاں اس کے فیض یافتہ، اللہ نے پوری دنیا میں ان کی دعوت و تبلیغ کے کام کو، ان کی کڑھن کے نتیجے میں، وہ افریقہ اور صحرا کے وہ جنگل میں جو کالے اور پیلے کو کپڑے پہننے کی بھی تمیز نہیں ہے، وہاں بھی اللہ کے بندے اس راستے میں کام کر کے وہ بھی اسلام کے آغوش میں ان کو بھی داخل کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو،
ایک راستہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے عالم صاحب سے، اپنے حافظ صاحب سے ہم خود قرآن سیکھیں. لیکن جذبہ کیسے پیدا ہوگا آپ کے سننے کا؟ جب فضائل کے راستے سے آپ قرآن سیکھنے کی فضیلت آپ سنیں گے. قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حرف پڑھیں گے تو کیا نیکی ملے گی، فضائل قرآن سنیں گے. آپ کو تھوڑا سا اپنے گھر سے تھوڑی قربانی دے کر کے کم سے کم، ابھی ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم سے کم سب لوگ اس کا صدقہ سمجھو اس پروگرام کا، کہ 3 دن کے لیے ابھی جانا ہی انشاءاللہ. 1-2 دن کے اندر ترتیب بنا لیں گے. 3 دن کے لیے جانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے جانا ہے کہ ہمیں 3 دن کسی جہاں کی ترتیب بن جائے اس مسجد میں جا کر پڑھ جائیں گے اور اللہ سے اتنا روئیں گے کہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کروا دیں. یہ زندگی چند روزہ ہے میرے بھائیوں. یہاں کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے. مرنے کے بعد آنے والی زندگی بہت خطرناک ہے. ہمارے مسئلے یہ مسئلے نہیں ہے. مسائل تو قبر سے شروع ہونے والے ہیں. ان مسئلوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری شکل ہمارے بچوں کی بچانے کی یہ ہے کہ یہ جو مکتب کا آج کا پروگرام، بچیاں اور بچوں نے، کتنی بچیاں دیہاتوں میں ایسی ہیں جو بالغ ہو گئی، 17-18 سال کی ہو گئی، جنہیں کلمہ تک یاد نہیں. میرے بھائیوں، یہ آپ کے مکتب کی برکت ہے کہ آپ کی بچیاں چھوٹی بھی ہیں، اس میں بڑی بھی ہیں، اور بچیاں انہوں نے قرآن اتنے بڑے بڑے سوالات اور تقریریں پیش کی، نورانی قاعدہ اتنے اچھے انداز سے پڑھ کر بتایا جو شہر میں بھی بچے نہیں پڑھ پا رہے. یہ آپ کی، یہ مکتب کی خوبی نہیں ہے. آپ یہ سب قابل مبارکباد ہمارے باندھا والے حضرات. ان کی رقموں کو اللہ نے قبول کر لیا. یہ علامت ہے اس بات کی، جو کام کامیابی کی طرف کی راہ پر گامزن ہے، یہ اس کی قبولیت کی نشانی. اللہ تعالی ہم سب کو حلال طیب روزی کما کر کے دین کے سارے شعبوں میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بولیں گے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بیٹھے رہے بھائی، بیٹھے رہے. تشکیل کے ہم تو ویسے بکتے ہیں. بیٹھے رہے بھائی، ابھی تشکیل نہیں ہو رہی. فرض ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر شخص، ہر مرد، بالغ عورت، مرد پر، ایمان والوں پر دین کا اتنا علم جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے فرض ہے. یہ عذر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم نے سیکھا نہیں. کیا کسانی کس نے سکھائی؟ آپ نے سیکھی نا. کاشتکاری سیکھ لی، کسانی سیکھ لی، دکان سیکھ لی، سب چیز جو آپ کی ضرورت ہے سب سیکھ لیتے ہیں. آپ ٹریکٹر چلانا سیکھنا ہے تو ٹریکٹر چلانا سیکھ لیتے ہیں، مشین چلانا سیکھ لیتے ہیں. تو دین کا اتنا علم، فرائض، واجبات اور دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے. تو اس کے لیے آپ یہاں مولوی صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ جو بالغان، جو بڑے بچے ہیں، بڑے حضرات ہیں، ان کو بھی بیٹھے، وہ بھی اپنا وقت دیں اور وہ بھی سیکھیں، کلمہ درست کریں. کلمہ صحیح نہیں ہمارا، لفظ تک صحیح نہیں ہے، پھر اس کے معنی، پھر اس کے تقاضے، یہ ساری چیزیں مسجد میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا وقت آپ نکالیں گے نا انشاءاللہ. آدھا پون گھنٹہ مولوی صاحب کو فرصت نہ رہنے دو. بالکل جیسے مکتب سے فارغ ہوں گے، مولوی صاحب ہم بھی آ رہے ہیں، ہم کو بھی ذرا دین سکھاؤ. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، تعلیم کرواؤ، باقاعدہ آدھا گھنٹے کی 15-20 منٹ کی تعلیم ہو فضائل کی کتاب کی، تاکہ آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہو، اللہ اس کے رسول کی فکر پیدا ہو کہ ہمیں دین سیکھنا ہے. دوسرا راستہ جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ایک بہت آسان راستہ ہے. ابھی اس میں تو کہاں جائیں گے آپ، کہاں کریں گے؟ تو ایک نظام بنا ہوا ہے، جماعتیں جاتی ہیں، اپنی جان اور اپنا مال. یہ تو سب غلط فہمی ہے کہ مال باہر سے آتا ہے، اس لیے بیچارے کیا مال لیں گے، تو خود ہی مال لگا لے آئے یہاں. تو یہ سب چلائی جاتی ہے کہ ارے بھیا مال آ رہا ہے باہر سے تو خوب گھوم رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. اپنی جان اور اپنا مال. ہماری ضرورت ہے تو دوسرا کیوں خرچ کرے گا؟ مکتب میں بھی ہماری ہی جان لگنا چاہیے، ہمارا مال لگنا چاہیے. یہ تو چونکہ بے فکری ہے، اس وجہ سے دوسرے لوگوں کا بھی تعاون لیا جاتا ہے. آپ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اپنے مکتب کو خود کفیل کریں گے. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کی ذمہ داری ہے ہماری کہ اپنے بچوں کے مدرس کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ ہم دینے کی کوشش کریں گے بھائی، کوشش انشاءاللہ. اب اس کے لیے آپ حضرات تیار رہیں. مولانا کے تعلق سے بات ہوئی،
کہ آپ جتنی آپ استاد محترم کی قدر کریں گے، آپ جتنی ان کی قدر کریں گے، آپ کے گھر میں اتنا ہی علم آئے گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے گھر میں کوئی بڑا عالم پیدا ہو، حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے مدرسے کے سرپرست ہمارے بزرگوں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں بار بار کہ جو یہ شخص چاہے کہ اس کے گھر میں کوئی بڑا عالم پیدا ہو تو وہ علماء دین سے، دین کے علماء سے، دین کے کام کرنے والوں سے دلی محبت رکھیں، دل سے محبت رکھیں گے تو اللہ آپ کے گھر میں علماء اور صلحاء کی جماعت کو پیدا کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ بھائی ضرورت ہے کہ نہیں آپ بتاؤ؟ اپنے شادی بیاہ کے لیے کہیں جانا ہے 3 4 دن لگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں کام ہو گیا تو لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت کے لیے ہم کون کون تیار ہے بتاؤ؟ انشاءاللہ 3 دن کے لیے 2-3 دن کا موقع آپ کو دیا جائے گا، 3 دن کے لیے چلو انشاءاللہ کھڑے ہو کر کے بتاؤ کر لو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہدایت کے راستوں کو اللہ نے عام کر دیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہمیں احساس نہ ہو تو میرے بھائیوں بغیر احساس کے کوئی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل پہ فروزہ ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل پہ فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس پیدا کرنا، احساس بیدار کرنا۔ اب احساس ہی نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا، احساس نہ ہو تو باپ کو باپ نہیں سمجھتا، اللہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا۔ تو یہ ابھی تو تم کچھ بھی بول سکتے ہو، لیکن اللہ ساری نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تمہیں ڈھیل دیتا ہوں، اور ڈھیل دیتے دیتے چھوڑتے چھوڑتے لگام جب کافی لمبی ہو جاتی ہے، اس کی حدود پورے ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری پکڑ بہت سخت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے، اس مکتب کو دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام احباب کے جان و مال کو اللہ قبول فرمائے۔ جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائے۔ ابھی بڑی تیزی کے ساتھ اجتماعات بڑے پیمانے پر کیے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں کھنڈوا میں ابھی ہو رہا ہے، 12-13 دسمبر کو بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے۔ ابھی بھوپال کا اجتماع ہوا۔ ہم جو ہے بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اپنے دین کے لیے جی جان سے محنت کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے فتنہ ارتداد، ہمارے بچے ذہنی اعتبار سے مرتد ہو رہے ہیں، جو انہیں ذہن مرتد ہو رہا۔ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں ڈاکٹری پڑھ کے آ رہا ہے، پورا یہودی بن کر آ رہا، پورا دہریہ بن کر کے آ رہا۔ ہم سمجھ رہے ہیں شمیم احمد نام ہے اس کا، وکیل احمد نام ہے، فتح احمد نام ہے، فلاں احمد نام ہے، معلوم پورا دہریت لے کر آیا ہے، پورا عیسائی ہو کر کے آیا، یورپ سے پڑھ کے آیا، فلاں سے پڑھ کے آیا۔ میرے بھائیوں، جب تک اپنے بچوں کی بنیادی تعلیم کو ہم مضبوط نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ سارے علوم پڑھائیے۔ اکبر الہ آبادی کے شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بن رہے یا جس کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو، آپ کی کھیتی باڑیوں کو، آپ سارے کام ہم کو کرنا ہے۔ ہمیں روحان تھوڑا بنا ہے کہ پہاڑ کی کھو پہ چلے جاؤ اور سب کچھ چھوڑ کے، ساری چیزوں میں رہتے ہوئے، اپنے ششٹاچار اور اپنے سماج میں رہتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ ایمان پر جمے رہنا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ بیوی بچوں کے حقوق کے ساتھ سارے رشتہ داروں کے حقوق، گاؤں کے حقوق، لوگوں کے، ہمارے پڑوسی کے حقوق۔ ہمارا یہ گاؤں برادران وطن کی کافی تعداد ہے، ہم اپنے اسلام کے امانت کو پیش کریں، اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو تمام لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ ہم فائدہ پہنچانے والے بنے، کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ بنے۔ یہ ہمارے پیغمبر نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ عمل؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، میں درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ